السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اپنے لیکچر کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تجارت کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، چیپٹر نمبر 5، اور آج ہم نے جو اپنا چوتھا لیکچر اس سلسلے میں لینا ہے. جو چوتھا ہمارا لیکچر ہے وہ اس کا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جناب کلاسیکل تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ، بین الاقوامی تجارت کا کلاسیکی نظریہ. جیسا کہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ کہ بین الاقوامی تجارت کس طرح وجود میں آتی ہے، یا جو ڈفرینٹ اکانومسٹ ہیں، ڈفرینٹ ایرا کے اکانومسٹ ہیں، وہ کس طرح اس تجارت کو دیکھتے ہیں، یا وہ ان کی کیا وجوہات بیان کرتے ہیں، یہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم نے دو جو ہیں نظریات، جو دو تھیریز ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے. آج تو نہیں، دونوں پڑھیں گے. آج ہم ایک تھیری پڑھیں گے. تو اس تھیری میں جو سب سے پہلے ہے وہ کلاسیکی معیشت دانوں نے جو بیان کی ہیں. ایڈم اسمتھ نے کہا تھا ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج، کلی برتری کا جو نظریہ ہے وہ پیش کیا ہے. جبکہ ڈیوڈ ریکارڈو نے اپنے جو اس کی جو تھیری تھی اس نے کمپیریٹیو کاسٹ پہ اس کی بنیاد رکھی ہے، یعنی کہ تقابلی مصارف کہہ لیں یا موازنہ مصارف کہہ لیں، کہ کمپیریٹیو کاسٹ. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے اپنے جو نظریات کی وضاحت کی ہے اس میں 2x2 کا ماڈل ہے. 2x2 کا مطلب یہ کہ دو ممالک ہیں اور دو ہی گڈز ہیں، دو ملک اور دو اشیاء، اس کے ذریعے کی ہے. 17ویں اور 18ویں صدی میں جس طرح کے معاشی فلسفہ جو ہے وہ مرکنٹائلز پہ مبنی تھا. مرکنٹائلزم کیا تھا کہ اس کا جو ایک امپورٹنٹ جو فیچر تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی ملک کے پاس جتنے بھی سونا چاندی اور قیمتی دھاتیں ہوں گی وہ اتنا زیادہ ہی امیر کہلایا جاتا تھا. تو ان کے نظریے کے مطابق جو بین الاقوامی تجارت ہے نا، وہ دولت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم سونا چاندی جو ہے جب ہم برآمد کرتے ہیں کسی چیز کو، یعنی کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو سونے چاندی جیسی قیمتی دھاتیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں آ جاتی ہیں. اور اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے جو ہے آپ فیوریبل ٹریڈ بیلنس رکھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ تجارت کو پابند ہونا چاہیے، آزاد تجارت نہیں ہونی چاہیے، کہ اس میں کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ہونی چاہیے، کچھ اس کے لاز ہونے چاہیے، تاکہ ہماری قیمتی اشیاء جو ہیں وہ ملک سے باہر اندھا دھند نہ چلی جائیں، بلکہ ہم دوسروں کی اشیاء جو ہیں وہ اپنے ملک میں منگا لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سالوں پہلے 17ویں 18ویں صدی میں کہیں جو ہے ہماری اکانومی وہ ایک ڈفرینٹ سسٹم رکھتی تھی، اور اس میں جو ہمارے پاس آج کل اس کے انسٹرومنٹس ہیں تجارت کے وہ موجود نہیں تھے، چاہے وہ منی کے اس میں ہوں، چاہے ٹیکنالوجی کے سلسلے میں ہوں. اس لیے وہ دھاتوں کو حاصل کرنے میں بڑا انٹرسٹڈ ہوتے تھے، اور یہی مرکنٹائلزم کا جو ہے وہ ایک فیچر تھا. لیکن اب جو ہے ایڈم اسمتھ نے جب تھیوری آف ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج بیان کی تو اس کے نظریے کی جو بنیاد تھی وہ کلی برتری پہ رکھی تھی. اس کے مطابق دو ممالک کے درمیان تجارت اس لیے نفع بخش ہوتی ہے کہ ایک ملک کو ایک شے کی پیداوار میں کلی برتری، اور جبکہ دوسرے ملک کو دوسری شے کو پیدا کرنے میں کلی برتری حاصل ہوتی ہے. اس لیے ہر ملک کلی برتری والی شے کی پیداوار میں تخصیص حاصل کرے گا اور دوسرے ملک سے منگا کر اپنی ضرورت پوری کر لے گا. اس طرح سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. جی. اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے ایڈم اسمتھ کہ اگر کسی شخص کسی ملک کے پاس کسی چیز کی اضافی سہولیات میسر ہیں، کہ کوئی ابنڈنٹ فیچرز موجود ہیں، ابنڈنٹ چیزیں موجود ہیں، تو وہ اس میں کلی برتری رکھتا ہے. کلی برتری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جبکہ دوسرے ملک کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے. تو جس ملک کے پاس جو چیز زیادہ ہے وہ اس میں اسپیشلائزیشن کرے گا، اس کو ٹیکنالوجی اور تحقیق کے ذریعے اس کو بہتر پروڈکٹ میں چینج کرے گا، اور پھر دوسرا ملک جس چیز میں اس کو کلی برتری حاصل ہے وہ اس ملک اس شے میں اسپیشلائزیشن کرے گا، اس چیز میں اس کی چیز اپنی چیز کو تحقیق اور ٹیکنالوجی اور تجربے کی بنیاد پر
پروڈیوس کرے گا، اور پھر یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں ایکسچینج کر لیں گے، اس سے جو ہے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح فائدہ ہوتا ہے، اس کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا تھا کہ ایڈم اسمتھ جیسے کہتا تھا کہ بھئی جو درزی ہے وہ اپنے جوتے خود تو نہیں بناتا نا، کہ جی میں اپنے جوتے خود بنانے لگ جاؤں، وہ کپڑے سیتا ہے، اور درزی اور جو جوتے بنانے والا ہے وہ اپنے کپڑے خود نہیں سیتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف جوتے بناتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی ضرورت کی چیز ایکسچینج کر لیں گے تو دونوں کو ہی فائدہ رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہمیں ایک ایگزامپل دی گئی ہے، اس میں کپڑے کی اور گندم کی ایگزامپل ہے، جو کہ پاکستان اور ایران کے درمیان آپ فرض کریں کہ ہم تجارت کرتے ہیں، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر پاکستان جو ہے وہ 10 گھنٹے کی محنت کے بدلے گندم کی 1 اکائی پیدا کرتا ہے، اور ایران جو ہے گندم کی 1 اکائی پیدا کرنے کے لیے اس کو 20 گھنٹے درکار ہیں، یعنی کہ ایران جو ہے وہ جب گندم پیدا کرے گا تو اس کو پاکستان سے ڈبل سورسز استعمال کرنے پڑیں گے۔ نمبر 2 کہ اگر کپڑے کی پیداوار کے لیے ایران جو ہے وہ 10 گھنٹے لگاتا ہے اور پاکستان 20 گھنٹے محنت کرے گا، یعنی کہ ایران جو ہے وہ کپڑے کو کم محنت اور کم سورسز لگا کے زیادہ جلدی پروڈیوس کر رہا ہے، اور اسی طرح پاکستان جو ہے وہ گندم کو کم محنت اور کم سورسز لگا کے زیادہ پروڈیوس کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ دونوں اپنی اپنی چیز جس میں انہیں کلی برتری حاصل ہے وہ پروڈیوس کریں، یعنی کہ پاکستان صرف گندم پروڈیوس کرے اور ایران جو ہے وہ کپڑا پروڈیوس کرے اور گندم پروڈیوس نہ کرے، تو اس صورت میں حال میں کیا ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گوشوارہ ہمارے پاس، کہ پاکستان جو ہے وہ کیا کرے گا، مطلوبہ محنت کی اکائی 10 گھنٹے ہے اور کپڑا 20 گھنٹے میں، ایران 20 گھنٹے میں گندم اور 10 گھنٹے میں کپڑا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گندم زیادہ بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں، اگر وہی 10 گھنٹے وہ جو 20 گھنٹے کپڑے بنانے میں اس نے لگانے ہیں، فرض کریں وہی وہ گندم پروڈیوس کرنے میں لگا دے، اور ایران جو 20 گھنٹے گندم پروڈیوس کرے گا وہی ایکسٹرا ریسورسز اپنے گندم کپڑا پروڈیوس کرنے میں لگا دے، تو دونوں جو ہے کلی برتری حاصل کر لیں گے، پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی، پھر یہی اضافی پروڈکشن وہ آپس میں ایکسچینج کر لیں گے اور تجارت کر لیں گے، تجارت کے ذریعے اپنی اپنی ضرورت کو پورا کریں گے اور منافع بھی کما لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایڈم اسمتھ کے خیال میں یہ تھا کہ تجارت کی توسیع کے لیے آزاد تجارتی پالیسی دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند رہتی ہے۔ آزاد تجارتی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ کوئی ریسٹرکشنز نہ لگائی جائیں، آٹومیٹیکلی جو کچھ طے ہو وہ اسی طرح ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیں۔ امید ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو غور سے پڑھ لیجئے گا، یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اگلا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ہم کر لیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔